اندر بھی شامل کریں تو یہ نماز کے فرائض بن جاتے ہیں ٹوٹل 7. کتنے بنتے ہیں؟ 7. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو شمار کریں شرائط کے اندر فرائض بھی شامل نہ کریں تو پھر نماز کے فرائض بنتے ہیں 6. ٹھیک ہے. تو آپ نے یوں یاد رکھنا ہے کہ نماز کی شرطیں بھی 6 اور نماز کے فرائض بھی 6. جب تک یہ 6 شرطیں نہ پائی جائیں اور یہ جو 6 فرض ہم آگے پڑھنے لگے ہیں جب تک یہ نماز کے اندر نہ ہو ہماری نماز نہیں ہو. ٹھیک ہے. اب پڑھتے ہیں آگے نماز کے فرائض کے اوپر. دیکھیں بک کے اوپر سارے بچے. تکبیر تحریمہ. حقیقت میں تکبیر تحریمہ تکبیر اولا شرائط نماز میں سے ہے مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے اس لیے اسے نماز کے فرائض میں بھی شمار کیا گیا ہے. اگر مقتدی نے تکبیر اولا امام سے پہلے کر دی تو اس کی نماز نہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ تکبیر اولا سب سے پہلی تکبیر جب امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر یہ پہلی تکبیر. اگر امام صاحب نے ابھی ہاتھ اٹھایا ہے ابھی اللہ اکبر امام صاحب نے نہیں کیا کوئی بندہ پیچھے سے آیا اس نے پہلے کہہ دیا اللہ اکبر اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہم نے امام صاحب کے بعد بولنا ہے. جب امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر پھر ہم نے کہنا ہے اللہ اکبر. اگر امام سے پہلے کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا تکبیر اولا میں اس کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ تکبیر تحریمہ آپ نے سمجھے. تکبیر تحریمہ تکبیر اولا جو سب سے پہلی تکبیر ہے اس کو کہتے ہیں. سمجھ آ گئی. جو سب سے پہلی تکبیر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. پہلے نہیں کھولنا کسی نے. سارے پیر نیچے لا دے بچے. پیر نیچے رکھے نیچے. آپ ریل کے نیچے پیر کا لفظ لازم نہیں وہ دل میں ارادہ ہی کافی ہے. ایک بندہ اس کی زبان توتلی ہے یا زبان کے اندر لفظ ادا نہیں ہو سکتا وہ جس طرح بھی ادا ہوتا ہے وہ ادا کر لے باقی دل کے اندر وہ نیت کر لے اس کی وہ نیت بھی کافی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جان بوجھ کے کوئی بندہ جو صحیح اچھا خاصا ہے وہ جان بوجھ کر تکبیر اپنی زبان سے ادا نہیں کہتا اللہ اکبر اس کی نماز نہیں ہوگی. تو لفظ اللہ اکبر زبان سے ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے فرض ہے. ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گئی. اچھا جی. پہلا فرض نماز کا تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے. یہ نماز کے اندر بھی ہے. جب تک تکبیر تحریمہ ہم کہہ کے نماز شروع نہیں کریں گے ہماری نماز نہیں ہوگی. نمبر 2 قیام. نمبر 2 کیا ہے؟ قیام. بک کے اوپر دیکھیں قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑا ہونا. نماز میں سیدھا کھڑا ہونا. یہ دیکھیں بک میں دیکھیں قیام میں سیدھا کھڑا ہونا ہے. نماز میں قیام کیا ہے؟ فرض ہے. نماز میں قیام کیا ہے؟ فرض ہے. اگر بلا عذر کوئی ہر نماز بیٹھ کر ادا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر کھڑے ہونے کی قدرت نہ رکھتا ہو یا شرعی چوٹ وغیرہ لگی ہو یا کوئی ایسی جسمانی بیماری ہو کہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. اور سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو نماز بیٹھ کر ادا کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے بغیر کسی چوٹ کے ایک بندہ صحیح تندرست ہے اور وہ اس کے باوجود بیٹھ کے نماز ادا کر رہا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو نماز کے اندر قیام کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. نمبر 3 اچھا یہاں سے ایک آگے دیکھیں یہاں پہ ایک تنبیہ کی گئی ہے. یہاں پہ وارننگ خبردار اٹینشن. اٹینشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خبردار. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض جو تھے نا وہ بجلی کے بڑے بڑے کھمبے ان کے اوپر ایک نشان لگا ہوتا ہے اس طرح کا ریڈ کلر کا اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے خبردار اور نیچے انگلش میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ڈینجرس. ڈینجرس ہوتا ہے نا خطرناک جان لیوا. ٹھیک ہے نا. وہ ایک تنبیہ کی جاتی ہے. تنبیہ ہمیں متنبہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اٹینشن کہ خبردار چوکس ہو جائیں. تو یہ وہی خبردار. اب یہاں پہ بھی ہمیں چوکس ہونا ہے. وہ کیا خبردار ہے؟ بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ اس عمل پر غور فرمائیں. اگر قدرت ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز ادا کی جائے تو ان کو لٹانا فرض ہے. اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا. ایک بندہ باہر سے گھر سے چل کے آیا ہے
ایک بندہ گھر سے پاؤں پہ چل کے آ رہا ہے اور مسجد میں آ کے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو خدا کے بندے گھر سے تم چل کے آ رہے ہو اور مسجد میں آ کے تم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب ہے وہ کھڑے ہونے پر قدرت تو رکھتا ہے نا، کھڑا ہو سکتا ہے، ہٹا کٹا ہے، صحیح تندرست ہے، صحت مند ہے، اور اس کے باوجود بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو پھر ایسے بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ شاباش۔ اچھا جی آگے تیسرا فرض کیا ہے؟ قراءت۔ کیا ہے؟ ہاں جی بک کے اوپر دیکھیں، بک پہ قراءت نماز میں فرض ہے، تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، آہستہ پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ خود سن لے۔ قراءت جو ہے نا، قراءت نماز کے وجہ ہم قراءت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، آگے ہم سورت ملاتے ہیں، سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص کوئی بھی سورت ہم ملائیں وہ اس کے پورے تلفظ کے ساتھ ادا کریں، مخارج کے ساتھ۔ جو بندہ مخارج تلفظ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، اور اتنی آہستہ پڑھے، اتنی آہستہ آواز میں کہ اس کے کانوں تک آواز جائے، اس کے اپنے کانوں تک، اگر اپنے کانوں تک آواز نہ گئی پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر دیکھو، اب میں اپنی اکیلی نماز پڑھ رہا ہوں، اب میں خاموش آہستہ سے پڑھ رہا ہوں نا، لیکن میرے کانوں تک یہ آواز آ رہی ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اتنی آواز آپ کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ کتنی آواز نہ ہو کہ آپ کا ساتھ والا بندہ سن رہا ہے، جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کی اتنی آواز ہو آپ کے کانوں تک آواز آئے، اور آپ کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہے اس تک وہ آواز نہیں پہنچنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے جی؟ اب نماز میں کتنی قرات فرض ہے؟ نماز کے اندر کتنی قرات فرض ہے؟ سنیں، ایک آیت پڑھنا، اوپر دیکھیں پیج نمبر 21 کی فرسٹ لائن دیکھیں، ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر سنن نوافل کی ہر رکعت میں امام منفرد پر فرض ہے۔ ایک آیت کی مقدار پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یا چھوٹی 3 آیتیں ہوں جو ایک آیت کی مقدار ہو۔ مثال کے طور پر ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، ضالین، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد ہم نے آگے قرات کرنی، اب قرات کے میں نے صرف ایک آیت پڑھ لی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ٹھیک ہے، تو میری قرات ہو گئی، میں سجدہ رکوع بھی کر سکتا ہوں، سجدہ بھی کر سکتا ہوں، اتنا بھی کافی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ 3 آیتیں پڑھتا ہے، چھوٹی 3 آیتیں جو ایک آیت کی مقدار ہو، ٹھیک ہے نا، جیسے میں پڑھتا ہوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اب یہ چھوٹی 3 آیتیں ہیں، اگر اس کی مقدار بھی پڑھی تو نماز یہ فرض ہے، نماز میں قرات چھوٹی 3 آیتوں کی مقدار، ہاں ٹھیک ہے نا، اگر چھوٹی 3 آیتوں کی مقدار، یعنی کہ چھوٹی 3 آیتیں ہیں نا، مثلا جیسے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ تو ذرا بڑی ہو جاتی ہے تھوڑی سی، اگر اس سے بھی چھوٹی ہے جیسے سورہ الرحمن کے اندر آتا ہے مدحامتان، یہ ایک آیت ہے، یہ کیا ہے؟ ایک آیت، اگر ہم اس کی مقدار 3 آیتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو ہماری نماز فرض قرات ہو جائے گی۔ جیسے وہ آتا ہے نا، جیسے ہاں سورہ فجر ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اب یہ 3 آیتیں ہیں، 3 آیتوں کے برابر بھی اگر ہم نے ایک آیت پڑھ لی، یا چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہم نے قرات کر لی تو نماز ہماری فرض ہو جائے گی۔ اور خالی کسی نے یہ پڑھا والفجر تو پھر اس کی قرات فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، 3 چھوٹی آیتیں یا ایک آیت 3 آیتوں کی مقدار، اتنی قرات کرنا نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے، اور وہ بھی حروف کی ادائیگی تلفظ کے ساتھ ہونی چاہیے، کہ جو آپ حروف ادا کر رہے ہیں اس کے مخارج اور اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے قرات کے مطابق ہو تو پھر جو ہے وہ نماز ہماری درست ہے، ورنہ ہماری نماز پوری نہیں ہوگی۔ نمبر 4، نماز کے اندر رکوع کرنا، نماز کے اندر رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، نماز میں رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب دیکھیں اوپر دیکھیں پیج نمبر 21 کے اوپر دیکھیں، رکوع، نماز میں رکوع بھی فرض ہے، اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے
تو گھٹنے تک پہنچ جائے. اتنا جگہ آپ کھڑے ہو کر ہمارے ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچتے, ہمیں جھکنا پڑتا ہے نا. جب جھکیں گے اپنی کمر سیدھی کریں گے تو پھر ہمارے جو ہاتھ ہمارے گھٹنوں تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے, یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے, یعنی کہ اتنا کم تو ہمیں جھکنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور پورا رکوع کیا ہے کہ آپ کی جو پیٹھ ہے, پیٹھ وہ بالکل سیدھی ہو. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھو ہم رکوع کرتے ہیں نا, رکوع کے اندر یہ دیکھیں, یہ رکوع کیا ہم نے, ہماری جو پیٹھ ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے, اسٹریٹ ایسے. آ رہے نظر آپ کو, رکوع کے اندر ہماری پیٹھ بالکل ایسے اسٹریٹ. ٹھیک ہے, اگر اس کے اوپر پانی کا پیالہ رکھا جائے تو وہ پانی کا پیالہ نیچے نہ گرے, پانی اس میں سے ہلے نہ. یہ اس کا ایک ہے جو ہے وہ معیار ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا ایک انداز. اتنا آپ کی کمر میں جھکاؤ ہونا چاہیے کہ آپ کی بالکل پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے نماز کے اندر رکوع. ٹھیک ہے, نماز کے اندر کیا ہے, یہ رکوع. اب سنیں حدیث مبارکہ, اسی پیج کے اوپر دیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر فرماتا ہے جس میں رکوع اور سجود کے درمیان اس کی پیٹھ سیدھی ہو, اور جس کی پیٹھ سیدھی نہ ہو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا. اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. ٹھیک ہے نا, نظر رحمت نہیں فرماتا. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے کہ جس کی رکوع اور سجدے کے اندر پیٹھ کیا ہو, سیدھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نماز کا ہمارا چوتھا فرض. کیا ہے, رکوع. نماز کا چوتھا فرض کیا ہے, تو سارے بولو, نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے, رکوع. شاباش. اب آئے تھے پانچواں فرض. پانچواں فرض کیا ہے, سجدے, سجود, 2 سجدے. نماز میں کیا ہے, 2 سجدے. یہ کیا ہے, فرض ہے. سنیں, تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. کتنی ہڈیوں پر؟ بندہ مومن 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے. وہ 7 ہڈیاں کون کون سی ہیں, دیکھو پر. نمبر 1 منہ. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہمارا منہ ہے پورا, یہ منہ, یہ پیشانی, یہ ناک, دونوں ہاتھ اور دونوں ہمارے یہ جو گھٹنے اور ہمارے دونوں پنجے. ٹھیک ہے, اگر ہم ان کو ملائیں تو یہ کتنا بن جاتے ہیں, ٹوٹل 7. ٹھیک ہے نا, ایک ہمارا یہ ناک, پیشانی کتنے ہوگی, 2 ہمارے ہاتھ ہو گئے 6, 2 ہمارے گھٹنے ہو گئے, کتنے ہو گئے 7, اور 2 ہمارے پاؤں 8, 2 پاؤں 2 گھٹنے اور 2 ہاتھ 6 ہو گئے, 7واں منہ ہو گیا 7. یہ 7 ہڈیاں ہیں. ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم, یعنی کہ ہم ان 7 ہڈیوں کے اوپر وزن ڈال کے ہم سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی. دوسرا آپ نے فرمایا کپڑے اور بالوں کو نہ سمیٹوں. نماز پڑھتے ہو یہ بالوں کو سمیٹنا, بالوں کو چھیڑنا بار بار, کپڑوں کو سمیٹنا, کپڑے سیدھے کرنے نماز میں, کپڑوں کو بار بار ایسے کرنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارا ہے 5واں, نماز کے اندر سجدے کرنا, نماز میں سجدہ کرنا. نماز میں ہر رکعت میں 2 بار سجدہ, یہ کیا فرض ہے, نماز میں 2 بار سجدہ کیا ہے, فرض ہے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیں, سجدے میں پیشانی, یہ جو ہماری پیشانی ہے نا, مسٹر ملائک کدھر دیکھ رہے ہیں آپ, لگے جم جائے, اس کا لگنا کیا ہے, فرض ہے. اگر کوئی بندہ زمین کے اوپر پیشانی لگاتا ہے, اس کی پیشانی کھب جاتی ہے, مثلا اتنا نرم ہے, اتنا نرم مسلح ہے, یا اتنا نرم چٹائی ہے, یہ جیسے گھر میں آپ کا بیڈ کا گدا ہوتا ہے نا, گدا, بیڈ کے گدے کے اوپر نماز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی, کیونکہ وہ زیادہ نرم ہوتا ہے. نرم ہونے کے بعد اس کے بعد سجدہ نہیں آپ کر سکتے. سجدے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کی پیشانی کو سختی پہنچنی چاہیے. کیا پہنچنی چاہیے, سختی. تو سختی کس میں پہنچتی ہے, سخت چیز میں یا نرم چیز میں, سخت میں پہنچے. تو نرم چیز جو ہے وہ نماز کے لیے جب جہاں سجدہ کرے تو وہاں پر سخت پان ہونا چاہیے,
تاکہ آپ کی پیشانی جم جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے چٹائی پہ سجدہ ہم کرتے ہیں, فرش کے اوپر کرتے ہیں, تو یہ سخت چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں ہاتھ نیچے کر کے بیٹھو, ہاتھ چھوڑ دو, یہ ٹھوڈی کے نیچے ہاتھ نہ رکھا کرو, سستی پڑتی ہے اس طرح. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا پیشانی یہ جم جانی چاہیے, اگر جمی نہیں ہے تو پھر سجدہ نہیں ہوگا. ناک کی ہڈی اگر نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی ہے. یہ جو ناک کی ہڈی ہوتی ہے نا یہ بھی ساتھ سجدے میں لگنی چاہیے. جب آپ سجدہ کرتے ہو نا, یہ ناک کی ہڈی اور پیشانی یہ دونوں چیزیں لگنی چاہیے. اگر بعض ایسے بچے یا بڑے کوئی سجدہ کرتے صرف خالی پیشانی کو ناک اٹھا لیتے ہیں, اگر ناک زمین کے اوپر نہ لگا تو سجدہ نہیں, اور کسی نے ناک لگایا پیشانی نہ لگی اس کا سجدہ نہیں ہوا. پیشانی اور ناک دونوں زمین کے اوپر لگیں گے. ٹھیک ہے, پیشانی اور ناک دونوں کیا لگیں گی, زمین کے اوپر. یہ کیا فرض ہے, تو یہ سجدے ہیں نماز کے اندر. تو کتنے سجدے فرض ہو گئے ہمارے, 5. کتنے فرض ہو گئے, 5. اب چھٹا فرض ہے آئی قاعدہ اخیرہ. کیا ہے قاعدہ اخیرہ, کس کو کہتے ہیں, دیکھیں نیچے, نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جائے, یہ نماز میں کیا ہے, فرض ہے. جو تشہد میں بیٹھتے ہیں نا آخری تشہد میں, اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ. 4 رکعت والی نماز ہو, کون سی, 4 رکعت یعنی کہ عصر کی جیسے نماز ہم پڑھنی ہے ابھی, جو چوتھی رکعت ہوگی, چوتھی رکعت کے اندر ہم اتحیات میں بیٹھیں گے, تو جو اتحیات میں ہمارا بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہے, قاعدہ اخیرہ ہے. کیا ہے, قاعدہ اخیرہ. ٹھیک ہے, اور اس قاعدہ اخیرے کے اندر کتنی دیر تک ہمیں بیٹھنا چاہیے, اس قاعدہ اخیرے کے اندر عبدہ و رسولہ تک, یعنی کہ جتنی تشہد ہم پڑھتے ہیں نا اتنی دیر تک بیٹھنا ہمارے لیے کیا ہے, ضروری ہے. اگر آپ نے اتحیات پڑھی ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر کسی اتنی اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا اس کی نماز ہو جائے گی, اس کی نماز کیا ہو جائے گی, مکمل ہے. درود شریف اگر کسی نے نہیں پڑھا یا دعا نہیں پڑھی پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی, لیکن سنت کے اعتبار سے نہیں, فرض آپ کا ادا ہو جائے گا. عبدہ و رسولہ تک پڑھنا کیا ہے, فرض ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ ہمارا کتنے فرض ہو گئے, 6. 7واں فرض خروج بسنعہ. کیا ہے, بولو, بک کے اوپر دیکھیں لاسٹ لائن, خروج بسنعہ. مسٹر باس سے لکھ رہا ہوں کرنا جو نماز سے ہمیں باہر کر دے. ٹھیک ہے, مثلا نماز جب ہماری مکمل ہو گئی, یوم یقوم الحساب, سلام پھیرنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ جو خروج بسنعہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دینا, اس کو کہتے ہیں خروج بسنعہ. تو یہ ہے 7واں فرض. یہ وہ 7 بنیادی فرض ہیں, جب تک یہ 7 فرض آپ کے مکمل نہیں ہوں گے ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی. اور سمجھ آ گئی؟